Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 70. دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کی بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کی بجھا لیتے ہیں، زیر دیوار کھڑے ہیں تیرا کیا لیتے ہیں، زیر دیوار کھڑے ہیں، تیرے گھر پہ تو آتا نہیں، کھڑکی کے نیچے کھڑا ہوں، میں تیرا کیا لیتا ہوں، تجھے دیکھ لیتا ہوں تو دل کی آتش بجھ جاتی ہے۔ سپیریئر اچھا تھا، اس نے بولا جاؤ۔ اوور آل پہنا ہے، پتہ مکینک لوگ وہ پتلون اور اوپر کپڑا سب ایک ہی پیس ہوتا ہے، ہاتھ بھی گندے، بالوں کے اندر آئل لگا ہوا، اتنا ہی تو فرصت کہا کہ گھر جاوے نہا دھو کے کپڑے پہن کے، اسی طرح آیا بھاگا بھاگا۔ اس کو تو دیکھنا ہی تھا نا مولا کو، جن آنکھوں سے مولا کا مومن مولا کو دیکھتا ہے ویسی آنکھ دوسرے کی نہیں ہوتی، اور مولا بھی اپنے مومن کو جس نظر سے دیکھتا ہے دوسروں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ ان نگاہوں کے اندر میسیجز ہو جاتے ہیں، نگاہوں میں نینوں سے نینا ملا وہ میرے صاحبہ، اب تیری محبت۔ اس آدمی کو یہ خیال تھا کہ میں مولا کو جاتے ہی دیکھ لوں گا۔ جب حسن آباد پہنچا تو مولا تو اندر آ گئے تھے، دروازے بند ہو گئے، والنٹیئر جانے دے رہے، اور وہ بھی اس کو گندے کپڑے تیل سے بھرے ہوئے ہاتھ اور منہ، باہر کھڑے رہو۔ بہت کرگرا، بہت عاجزی کی، بھئی صاحب اندر ہے، میں تیرے کو بھی کیسے جانے دوں؟ کھڑا رہا۔ اس نے سوچا یوں تو بات نہیں بنے گی، صاحب تو گاڑی میں اندر سے بیٹھ کے پھوس کر کے نکل جائیں گے گاڑی میں۔ یہ پیچھے سے گیا اور پیچھے اپنی چالیں ہیں، ادھر سے ایک دیوار کپی اس نے اور چلا گیا اندر۔ اندر جیسے ہی گیا تو امام خوبے کے اوپر گھوم رہے تھے، ارد گرد آفیسر عملدار تھے، بہت بیچارے نے کوشش کی، ادھر بھاگا ادھر جاوے کہ کسی طرح سے مجھ کو مولا کا چہرہ مبارک دکھاوے تو دل کو سدھیارا ہو جائے، لیکن مولا کدھر اس کو دکھے نہیں۔ سب نیچے اترے، درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو وہاں اور لڑکے بھی بیٹھے تھے، بہت بیچارہ نراش نا امید ہو گیا، ہمارے درشن بنا باوری، دیوانے کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ وصل ہوئی، اس کی نشانی یہ تھی کہ بس مولا گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں اور ابھی گاڑی نکل جائے گی۔ جیسے ہی وصل ہوئی مولا کھڑے رہے، بینڈ نے سلامی دی، یہ آخری چیز ہے، سلامی کے بعد مولا گاڑی کے اندر۔ اس نے دل میں سوچا لڑائی کا زمانہ نہ معلوم مولا کب آئے، اور میں بھی کیسا بد نصیب، مجھے دیدار نہ ہوا۔ حسن آباد کے اندر جماعت خانے کے پیچھے ایک کنواں ہے، اس کنویں کے قریب ایک درخت تھا، اس کے آجو باجو میں بہت سی جوتیاں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں۔ بس اس کا دل ٹوٹ گیا، نا امید ہو گیا، جوتیوں کے اوپر سے جا کے اور کوئی جگہ نہیں تھی، درخت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایسا ٹیک لگائی، سر لگایا، آنکھیں بند کی، رونے لگا۔ جب مومن کے دل میں بے چینی ہوتی ہے تو اس کے دل میں بھی راحت نہیں ہوتی۔ اسماعیلی مذہب جو ہے، اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکو تو اس کی حقیقت یہ ہے، یہ دعا، یہ ناندی، تھار، سفرہ، نیاز وغیرہ، الحمدللہ یہ سب ہمارے مذہب کی کریا کرم ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے مذہب کی حقیقت نہیں۔ حقیقت تو محبت ہے۔ اسماعیلی مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام کے ساتھ پیار، اور وہ پیار کہ جس کو حقیقت میں پیار کہتے ہیں۔ اے اب تیری محبت لاگی میرے صاحبہ، اب تیری محبت لاگی، چھل چھبیلا اے سنو البیلا، میاں تو دل وچ
لاؤ میرے صاحبہ اب تیری محبت لگی. چھیل چھبیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہم کو اپنی چین چاڑے سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی شرارت سے ہم کو بناوے، کبھی دور بھاگ جاوے، کبھی نزدیک آ جاوے. جیسے بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں نہیں رہتے تو چھیل چھبیلا، سنو الویلا. الویلا کہتے ہیں نہایت ہی خوبصورت، جس جیسا کوئی دوسرا ہوئے نہیں. اس کی ادائیں، اس کا بانک پن، اس کی خوبصورتی، اس کی بڑائی، اس کی محبت، اس کا عشق، یہ سب چیزیں دیکھ کے جو عاشق ہے دل میں خوش بھی ہوتا ہے اور بے چین بھی ہوتا ہے. اس بچے کی طرح کہ انگور کا ایک گچھا اس کے سامنے رکھو، وہ پکڑنے جائے تو اٹھا لو، پھر بیچارہ نراش ہو جائے، پھر اس کو نیچے کرو، پھر پکڑنے جائے، پھر اونچا کر لو. ارے دیندارو، مولا بھی عبادت میں ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم تھک جاتے ہو محبت کرنے میں کہ جمے رہتے ہو. دنیا کے دکھ وہ بھی چھیل چھبیلی بات میں آتی ہے. دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، غریبی آتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، کئی طریقے سے دل کے اوپر گودے لگتے ہیں. مگر جو عاشق ہیں وہ اپنے مولا کی محبت کو دل سے چھوڑتے نہیں. یہ سب کچھ ان کا امتحان ہوتا ہے. آخر انسان ہے نا، جب انسان مولا کی محبت میں اس قسم کے بہت سے امتحانوں پریکشاؤں میں نکلتے نکلتے جب یہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. چلنتے چلنتے ہم تھاکیا سوامی ہوے نہیں رے چلائے. تھک گیا، یہ بھی تھک گیا. اس نے دیکھا کہ ابھی مولا بیٹھ کے گاڑی میں چلا جائے گا، سارا مہینہ دیدار نہیں کیا، اپنے دل کو کوس رہا تھا، رو رہا تھا، آنکھیں بند. مولانا سلطان محمد شاہ نے بڑی شانتی کے ساتھ ہاتھ نیچے رکھ کے دھیان کے ساتھ اپنا اینتھم سنا. جب یہ اینتھم پورا ہوا، آپ کو بتاؤں اینتھم کا کیپٹن کون تھا اس وقت؟ انڈیا کی جو ابھی فیڈرل کاؤنسل کا جو پریزیڈنٹ ہے مورانی، اس کے پہلے جو فیڈرل کاؤنسل کا پریزیڈنٹ تھا علی محمد پدمسی، وہ بینڈ ماسٹر تھا. نیشنل اینتھم مولا کے شان کا پورا ہوا. امام نزدیک آئے، ایک ایک کو وہ تو آشیش فرمائی، ہاتھ رکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا بجایا. مولا انسٹرومنٹ دیکھنے آئے، اتنے برس آتا تھا، آج ہی اس کو انسٹرومنٹ دیکھنی تھی، لیکن کوئی اس کے دل کو ہچمچا رہا تھا اور یہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا اس کے پاس پہنچنے کے. انسٹرومنٹ دیکھتے دیکھتے صاحب ایسا نزدیک آتے گئے، لوگ ہٹتے گئے. اس کے پیچھے کچھ لوگ تھے، اس کے پیچھے وہ جھوٹے تھے اور وہ درخت تھا اور وہ وہاں تھا. مولانا حضرت سلطان محمد شاہ ہاتھ میں لکڑی، جیسے جیسے آگے ہوتا جا رہے لوگ ہٹتے جاویں. صاحب کی نظر پڑی، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک گندا بچہ، بال آئل سے بھرے ہوئے، گریس کے ساتھ ہاتھ بھی خراب ہوئے ہیں، کپڑے اس کے گندے ہیں، لیکن ماں کے لیے بچہ گندا ہوئے کہ کیسا ہوئے. ماں باپ چلتے 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 اس کے پاس پہنچے، جوتیوں کے اوپر سے چل کے مولا نزدیک پہنچے. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا. مولا اس کے پاس پہنچ کے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالا، اس حالت میں اس کو سینے سے لگایا. آنکھ کھولتا ہے تو امام کے سینے سے لگا ہے. ماں باپ فرماتے ہیں تم بھی ہمارا بچہ ہے، تم بھی ہمارا بچہ ہے. وہ اتنا ایک منٹ کے لیے تو بالکل حیران ہوا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. جس رے نا گھڑی دو ہیلی جاوے، سو پیا میرے مندر آوے، میرے پاس چل کے آیا. ہمارے مذہب میں ظاہری دیدار یا باطنی دیدار ایک اتم اور اعلیٰ چیز ہے. ہم اسماعیلی لوگ باطنی دیدار کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں، مگر دیندار و ظاہری دیدار بھی ہماری عبادت کو، ہمارے روح کو، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہماری دنیا داری کو بھی ٹھیک کرتا ہے. جہاں دنیا کے اندر ظاہر بھانے امام نہیں جاتے تو امام ان لوگوں کو روحانی شکتی ایسی دیتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اسٹیبلٹی اور یقین بالکل صدر ہوتا ہے.
जैसे कि चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, हमारे लाखों करोड़ों भाई हैं। मैंने आपको अर्ज की कि उधर 30-30, 40-40 पीढ़ियां हो गई, जाहिर में उन्होंने कभी इमाम को देखा नहीं। ऐसे भी कई गांव हैं कि जहां इमाम की एक फोटो तक भी नहीं, क्योंकि फोटो लावे कौन और उसको भेजे कौन, फोटो तक रखने की तकलीफें हैं। मगर उनको सब मालूम है कि इमाम की जाहिरी शक्ल शबाहत क्या है। वो इमाम को जाहिर की शक्ल में भी देखते हैं, उसके बातुनी नूर को भी देखते हैं। जी तुमरे मन वसे त्रिभुवर स्वामी, स्वामी मारा ज्ञान अखर शुद्ध पाई या मानिक मोती ने लाल जवाहर चुन चुन कनक लगाई। मेरे दिल में बसता है, इस तरह बसता है कि जैसे सोने के अंदर रंग बरंग के हीरे मोती जड़े जाते हैं, एक डिजाइन बनाया जाता है। मेरे दिल में इस खूबसूरती के साथ तू बैठा है या मौला, तू मेरे दिल के अंदर है। अंतर नहीं साइया, ए अंतर नहीं रे साइया, ए भाई अंतर नहीं रे साइया, जो घट निरमल होए रे भाई, जो घट निरमल होए, एक कोट भरानी आरसी भाई, काट भरानी आरसी, तिसमें मुख ना दीसे कोय रे भाई, मुख ना दीसे कोई। अंतर नहीं साइया, तेरा महबूब तेरे से दूर नहीं, तेरा घट निर्मल होना चाहिए। एक आरसी है यानी मिरर, अगर उसमें काट लग गया है तो मुख नहीं दिखता। दिल को अंदर काट लग जाए, दिल काला हो जाए तो फिर उसमें मुख नहीं दिखता, न मुंह महबूब दिखता है, न अपना कुछ दिखता है। लेकिन जिनके दिलों में वो मौला बैठा है, वो उनके दिलों में बैठा है और वो मौला के दिल में बैठे हैं। परसों कैलगरी के अंदर वाइज करते करते मुझे एक बहुत अच्छी एक छोटी सी बात याद आ गई कि इमाम भी सचमुच हमारे दिल की धड़कन सुनता है। मैंने पहले भी शायद आपको ये बात सुनाई होगी, लेकिन अभी का मौका ऐसा आ गया। सुल्तान मोहम्मद शाह की तो बात सुनाई आपको। मौलाना हाजिर इमाम 1966 में दारुसलाम आए। दारुसलाम आए, पाँव प्लास्टर में था, चलता था तो दुख होता था। मौलाना हाजिर इमाम जब भी प्लेन से उतरे तो हमको पता नहीं था कि साहब के कुछ पाँव में एक्सीडेंट हुआ है। स्कीइंग करते करते सब नीचे उतरे, मेरे नजदीक से निकले। मैं बोला खुदावंद क्या हुआ? कहता हो गया कुछ। मैं बोला मौला ऐसी हालत में आप हमको दीदार देने आए हो, आपको आराम करना चाहिए। मुझे कहते हैं अबू अली, जमात को नाराज करके मैं आराम करूं तो वो दुख जो मुझको होगा उससे ये दुख अच्छा। प्रोग्राम वगैरह हुए, बीच में एक दिन साहब चले गए वापस प्लास्टर चेंज करने के लिए। डायमंड जुबली हॉल के अंदर
حضرت امام کے لیے مہمانیوں کا ارپن کرنے کا بندوبست ہوا. دارالسلام کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات یاد ہوئے, لیکن ہم تو آگے بیٹھے رہتے ہیں, سب چیزیں دیکھتے ہیں. امام جب بھی گادی کے اوپر آئے تھے تو ایک بڑی اماں نے, کڑیاکو میں رہنے والی ایک بوڑھی بائی نے اپنے دل کے اندر یہ طے کیا کہ مولا 2 پیسے دے دے تو میں مولا کو سونے کی ایک بہت بڑا ہار پہناؤں کہ جس میں 49 امام کے نام ایک ایک گنی کے اوپر لکھے ہوئے. کچھ ٹائم نکلنے کے بعد مولا نے اس کی یہ مراد پوری کری اس طرح کے کہ اس نے وہ ایک چین بنایا. 49 اس کے اندر گنیاں, ہر ایک امام کا اس میں نام, نیچے اتنا بڑا جھمکا, اس کے اندر پنجتن کا ڈیزائن اور نام, کافی وزندار 70-72 تولے کا, آسرے ایک رتل سے زیادہ 1.5 رتل جتنا وزن ہو گیا اس کا ہار تو بنایا. بیٹے کو بولا مہمانی لکھاؤ. مہمانیاں لکھائی گئیں. پہلے 6 آدمیوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی, پھر کٹ ہو کے تو 3 تک آئے. چلو لائن میں کھڑے کھڑے جب آئے, شروع میں اناؤنس کیا گیا کہ جو حضرت امام کو چین پہنانا چاہے تو ادھر چین ہے, چین کے پیسے دے دو. ایسے 6 چین رکھے تھے. مولا کو چین پہنانے کے لیے مکھی کے پاس آ کے چین لے لے. مولا تو اوپر پلیٹ فارم کے اوپر کرسی رکھ کے بیٹھا ہوئے تو اونچا ہو جائے, اور چین پہنانے وقت مولا کو جھکنا چاہیے. ایک تو پاؤں دکھتا ہے, اور پھر اس میں کوئی ٹھینگنا آدمی آ جاوے تو مولا کو تو اور بھی جھکنا پڑے. اناؤنس بھی کیا گیا کہ چین پہناتے وقت کوٹ کے کالر کے اوپر چین پھینکو, لیکن سب لوگوں کو دھیان بھی نہیں رہتا تو مولا کی گردن مبارک کے اوپر 15-20 دفعہ جب یہ چین پڑا تو گردن مبارک لال ہو گئی. سب مکھی اکبر مکھی کو کہتے ہیں دیکھ میری گردن. اکبر مکھی نے فوراً اناؤنس کر دیا, ہمارے اکبر مکھی ابھی ادھر ہے وینکوور میں, اللہ میرا مولا کو کوئی چین نہ پہناوے, پلیٹ میں رکھو, مولا ہاتھ رکھے گا. بس قبول کیا. ابھی اس کا وارہ تو آنے والا تھا. یہ اناؤنسمنٹ سن کے یہ بوڑھی بائی بیچاری, اس کی مراد دل میں رہ گئی, مجھے تو چین پہنانا تھا, کیا ہو گیا. چلی آئی. جب مولا کے نزدیک پہنچی, اس نے وہ پلیٹ رکھی, مولا نے ہاتھ رکھا, یہ پھوٹ پڑی, رو پڑی. کیا بات ہے, بول نہ سکے. ہاتھ رکھا, دعا شیش دی. ماں باپ نے وہ چین لیا, مکھی کو دیا, اتنا وزندار تھا. اس کے بیٹے اور بہو کو ہاتھ رکھا, دعا شیش دی. اب یہ ہل لینا, پاؤں چلے نہیں. بیٹا اور بہو بہت آگے نکل گئی. بیٹا بجھا, ماں چلو, ہاتھ پکڑ کے کھینچا. جیسے ہی یہ بوڑھی اماں نکلنے لگی, ماں باپ کی نگاہیں اس کے پیچھے سب اس کو دیکھتے رہے. جو دوسرے مہمانی والے کھڑے ہیں, ماں باپ اس کو دیکھ رہے. دیکھتے گئے. اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں. اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی. اس کے دل کے اندر بے چینی ہو رہی تھی. اس کے دل میں بھی بے چینی ہو رہی تھی. وہ بھی یاد کر رہی تھی اور یہ بھی آنکھیں اس کے پیچھے لگا. جب وہ دروازے کے پاس جانے لگی تو دنیا بھر میں مولا بے چین ہو گیا. والنٹیئر کو بولا, میں گھنٹیاں بج رہی تھی. اس نے منہ پلٹایا. جیسا ہی اس کا منہ دیکھا, مولا ہنسنے لگے. نزدیک آئی, نزدیک بلا کے کان کے ساتھ منہ لگایا, تم کو یہ چین پہنانا ہے. خوش ہو گئی, خوشی کے ساتھ رو بھی پڑی. ہاں, کل میں جاتا ہوں, صبح تم بنگلے پہ آؤ, یہ چین لے کے مکھی چین لاؤ. چین اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا, تم چین لے جا گھر پہ, کل صبح بنگلے پہ آنا, میں چین پہنوں گا. بہت خوش ہوئی, ساری رات سوئی نہیں خوشی سے. صبح بنگلے پہنچ گئی. مولا اپنے وقت پہ تیار ہو کے جب بھی باہر نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے, تو مولا نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ میری روحانی بچی دکھتی نہیں, تو ایک سائڈ میں کھڑی تھی. اس کو نزدیک بلایا, سب نیچے بالکل اترے, ایسا جھک گئے. اس نے چین پہنایا, دکھڑا لیا. مولا نے اس کے 2 ہاتھ پکڑ کے بہت دعا آشیش فرمائی. چین پہنے ہوئے گاڑی میں بیٹھا, ایئرپورٹ تک چین پہنا رہا. جب امام کی محبت انسان کے دل کے اندر جاگتی ہے دینداروں, تو یہ مان لینا کہ امام کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت جاگی ہے. حضرت امام نے جو فرمان فرمائے مومن کے آج ہی پڑھے گئے, آج ہی. جس بھائی نے وہ فرمان پڑھے
مولا فرمایا عبادت بندگی کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن مومن کے دل کو راضی رکھو، وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ کسی مومن کے دل کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ مومن کا دل امام کا دل ایک ہوتا ہے۔ مومن انسان کے نزدیک امام اس طرح رہتا ہے جیسا دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، ایک آنکھ کی پلک بھی اس کو جدا دور ہونے نہیں دیتی۔ مومن کو بھی مولا جدا نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کے دکھ بھی آتے ہیں تو مومن کا دل دکھی نہیں ہوتا، دنیا کے دکھوں کے اندر بھی مومن کے دل کے اندر خوشیاں اور آبادی ہوتی ہے، کیونکہ خود دھنی اندر بیٹھا ہے۔ 1948 میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام سے نکلے، کمپالا جانا تھا، چارٹر پلین تھا۔ دنیا بھانے مولا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ساری ٹانگانیکا، وہ زمانے میں تانزانیہ نہیں ہوا تھا، برٹش ٹانگانیکا تھا، ٹانگانیکا میں سے جماعتیں ادھر آئی تھیں، سب کو پتہ لگ گیا کہ صاحب اپ کنٹری کے ٹرپ نہیں کریں گے۔ دار السلام میں کافی دن صاحب ٹھہرے، ٹبورا کی ساری جماعت چلے آئی، ایک بوڑھا آدمی بھگت ایک ادھر رہ گیا۔ مکھی کامڑیا نے کہا چلو ہمارے ساتھ، کہتا نہیں، معلوم نہیں اس کے دل میں کیا چیز تھی، کہتا میں جماعت خانے کا دھیان رکھوں گا، کیونکہ اس کے بعد امام سلطان محمد شاہ نے اس کے بعد پدرامنی نہیں کی، وہ آخری پدرامنی ٹبورا کا جونا جماعت خانہ تھا۔ بہت اس کو سمجھایا، مگر کوئی کارن تھا، اس کے پاس پیسے نہیں، بھاڑے تو ٹھیک ہے، بھاڑا تو مفت کا تھا، مکھی کامڑیا لے جاتے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ مولا کے پاس جاؤں تو وہاں بھی کچھ چاہیے، ہو سکتا کوئی اور ریزن بھی ہوئے، مگر یہ بیچارہ بہت دلگیر ہوا، نہیں گیا۔ مولا نے اپنا چھیلا دیدار دیا، پلین میں بیٹھے، پلین اڑا، موروگورو کے نزدیک پہنچا تو صاحب اس کو پائلٹ کو کہتے ہیں مجھے ایک ارجنٹ ٹیلی گرام بھیجنا ہے یورپ، ارد گرد کوئی ایسا ایئرپورٹ ہے کہ جہاں تم ٹرانسمٹ کر سکو تو میرا ٹیلی گرام جاوے؟ کہتے یور ہائنس نزدیک تو کوئی نہیں، ایئرپورٹ ادھر نزدیک ہے موروگورو کی، لیکن میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ فرمایا مجھے بہت ارجنٹ، پلین اٹھتا رہا، موروگورو نکل گیا۔ سوچ سوچ کے اس نے کہا کہ یور ہائنس ہم کو تھوڑی ڈائیورشن کرنی پڑے گی کہ ٹبورا چلے۔ سفر میں چلو، کہنے لگا میرے پاس اتنا اچھا پاورفل ریڈیو ٹرانسمیٹر نہیں، لیکن میں ٹبورا اترتا ہوں اور نزدیکی پوسٹ آفس ہے، تو آپ اپنا کام کر کے ہم پھر نکلے، کمپالا جانا تھا، انٹیبے۔ ویری ویل، اترے ٹبورا پلین لینڈ ہوا، اس بھگت کے سوا سارے شہر میں کوئی اسماعیلی نہیں، شیڈول پلین تو تھا نہیں، پلین لینڈ ہوا، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، جو ایئرپورٹ کے آفیسر تھے وہ بھی آئے، 5-10 منٹ کے اندر تو ٹیلی فون وغیرہ ہو گئے، پی سی بھی بھاگا بھاگا آیا، کچھ دوسری قوم کے لوگ بھی ادھر آئے۔ مولا نے ٹیلی گرام لکھا، اعتمادی حسین علی جویری مولا کے ساتھ تھے، وہ کوئی افریقن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گئے ادھر پوسٹ آفس میں، نزدیک ہی تھا، پی سی آیا، پی سی کے ساتھ کچھ باتیں کی، پی سی کو پوچھنے لگے کہ ادھر کون سی اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں، کہتے ہیں صاحب بلڈنگ تو خاص کوئی نہیں، ایک ٹبورا ہوٹل ہے، میں تھوڑا راؤنڈ لگاؤں؟ کہتا خوشی سے۔ پی سی کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے سب ٹبورا دیکھنے نکلے، متا سلامت کو ساتھ لیا، حسین علی جویری کو ساتھ لیا، گھومتے 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 شہر میں پہنچے۔ کسی کو کہتا ہے میرا جماعت خانہ نہیں ہے ادھر، کہتا ہے یور ہائنس ہے، وہ آپ کا جماعت خانہ نیچے اترا۔ بھگت تو ایک کونے میں بیٹھے تھے، ابھی تو دوپہر بھی نہیں ہوئی تھی، 10-1 بجے کا ٹائم ہوگا، مگر بھگت صاحب تسبیح نکال رہے تھے، جماعت ادھر دیدار کر رہی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، دل کا جلاپا کس کو سناؤں مولا؟ تو جب جدا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بھگتوں کی بھاشا، داس جب غصہ ہوتا ہے تو وہ غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا سلطان محمد سے اندر گئے، دروازہ تو کھلا تھا، یہ اکیلا بھگت بیٹھا تھا اس کے گھر کے اندر، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، وہ تو سمجھا کہ میں تو گزر گیا اور جنت کے اندر مولا کو دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں مل کے دیکھی، مولا پوچھتے تم کیوں دار السلام نہیں آئے؟ مولا کے پاؤں پڑا، دعا شیش ملی، دیدار ملا، کچھ باتیں ہوئی، بس اس کا کام ہو گیا تھا۔ کسی کہتا ابھی کوئی فلانی جگہ دیکھنی کی، کہتا ابھی کچھ نہیں دیکھنا، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، چلو واپس۔ ٹیلی گرام کا بہانہ بنا کے اپنے مرید بچے کو دیدار دینے کے لیے آیا۔ ہے جی دوری جن داوے پڑیا ہو سوامی
स्वामी तुम्हारी लज्जा राखण हार जी एजम द्रौपदीना चीर पूरे या तेम कर जो हमारी सारजी। यहाँ दुरीजन कौन? दुनिया, दुनियादारी, दुनिया के झगड़े, दुनिया के झमेले, पिंजर पड़ियो परिवार नु कोई बूझत जन, मियाँ बीवी बाल बच्चे, खाना पीना, पलंग पीड़ा, फर्नीचर, मोटर, बंगले, टेलीविजन, परफ्यूम, कैसी कितनी चीजें इंसान आज दुनिया के अंदर रखता है, कितनी। आप एक दिन बैठ के भला लिस्ट बनाओ तो आपके घर में कितनी है, छोटे छोटे आइटम भी बनाना, देखना 1000 के करीब पहुंचेंगे। चलो ये छोड़ दो, बहुत लंबी बात है। दोपहर को या रात को आप जब टेबल पे खाने के लिए बैठो तो एक कागज के ऊपर देखो कि कितनी चीजें टेबल पे पड़ी हैं। कचूमर को कचूमर नहीं लिखना, उसके अंदर प्याज यानी डूंगरी भी है, उसके अंदर टोमेटोज हैं, उसके अंदर काकड़ी है, उसके अंदर सलाद के टुकड़े हैं, ये सब लिखना। आप देखो कि कितने आइटम होते हैं, 40-50 आइटम हो जाएंगे। हमको खुदावंद आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जन्नत दी है, और खसूसन आप कैनेडियन जमात को आज दुनिया के अंदर करोड़ों आदमी ऐसे हैं, अपनी कौम के नहीं दूसरी कौम के भी, कि जिनको जिंदगी भर भी ऐसा खाना जो आप रोज खाते हो, उनको सारी जिंदगी में ऐसा खाना एक टक भी कभी नहीं मिला। इसको छोड़ दो, आज सारी दुनिया के अंदर करोड़ों आदमी ऐसे हैं मोमिनों कि जिनको महीने महीने गुजर जाते हैं, उनको एक वक्त कोई भी चने के कोई भी दूसरी चीज भी पेट भर के मिलती नहीं। दुनिया के अंदर भूख मरा फैला हुआ है। इस भूख मरे के अंदर हमको कभी इस चीज का ख्याल नहीं आया। दुनिया के इस झमेले में फंसे हैं, न हमको उन गरीबों का ख्याल आया, न हमको अपनी मौत का ख्याल आया कि मरने के बाद ये सब कुछ इधर रह जाएंगे, मुंह में गट्टा रह जाएगा। पीर फरमाया मुंह में लुकमा रह जाएगा। मेरा दोस्त था डॉक्टर चकेरा, बोहरा था, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट था। उसको हार्ट अटैक हुआ, दूसरे डॉक्टर ने इलाज किया, अच्छा हो गया। और एक दिन टेबल पे बैठ के लुकमा तोड़ के मुंह में डाला, वो लुकमा न बाहर निकला न अंदर गया, और वो लुकमा मुंह में दांतों के अंदर रह गया और गुजर गया। पीरों ने गिनान में कहा है, मुंह में रहो गरा। मगर एक चीज जो हमारे दिलों के अंदर ईमान की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को जगाओ। आपके दिलों में मौला बैठा है, घूंघट ओढ़ के बैठा है, उसका घूंघट उतार डालो, उसका मुखड़ा देखो। मुखड़ा देखिया तब मन हराखिया, पीर शमस कांथी सुनाया मेरे साहिब, अब तेरी मोहब्बत लगी। ए मन मेरे मोहब्बत लगी, मेरे साहिब नैनों से नैना मिलावो, मेरे साहिब अब तेरी मोहब्बत लगी। जब मौला देखते हैं ना, दिल को शांति होती है, जाहिर में भी बातिन में भी। जब जाहिर भाने वो हमसे दूर होता है तो दिनदार वो हमें तालीके भेजता है, और जिस दिन तालिका आवे आप उस दिन ऐसा समझना कि मौला आया है। तालिके को मामूली चीज नहीं समझो, एक रूटीन हो गया। लोग बात पूछते हैं, भला तालिके में पूरा हुआ की ना हुआ, खाली दुआ शीश हुई। अरे खुदा तेरा भला करे, तू कहता है की ना हुआ, खाली दुआ शीश हुई। ये दुआ शीश के लिए तो नबी मरते थे, दुआ शीश के लिए तो रसूल और पैगंबर रोते थे, दुआ शीश के लिए तो मोमन और भगत भी दिल में विलाप करते हैं, और तुम कहते हो नहीं और कुछ नहीं था, खाली दुआ शीश थी। यही तो सबसे बड़ी चीज है। जिस दिन तालिका आता है जमात खाने में, मालूम नहीं आप में से किसी ने
کبھی حاضر امام کو جماعت خانے میں دیکھا ہو؟ دیکھے ہوئے کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کہ ہوا ہے تو من میں رکھنا، میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن ایسا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس امام کے ایسے بچے ہیں کہ وہ امام کو اس جماعت خانے میں دیکھتے ہیں، اس نے ٹوپی پہنی ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، کہاں کھڑا ہے، کدھر گھوم رہا ہے، نکل جاتا ہے، خوشبو آ جاتی ہے۔ دیکھا کبھی امام کو؟ وہ آنکھیں چاہیے، دوسری دفعہ ٹرائی کرنا۔ تعلیقے کے دن یوں تو ہر روز مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دیدار چاہیے تمہیں، آؤ صبح جماعت خانے کے اندر، جو صبح جماعت خانے آئے گا اس کو میرا دیدار ہوگا۔ یوں بھی بیٹھا ہے، لیکن کسی کسی کو وہ دکھتا ہے۔ نگاہ چاہیے، اور اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو ٹریننگ دو کہ دیندارو آپ جماعت خانے میں آتے ہو، ہے زندہ قائم پایا کہتے ہو کہ بھئی وہ زندہ ہے اور ادھر حاضر ہے بولتے ہو، لیکن آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کی۔ اس بات کی کانشیسنس پیدا کرو، آپ اس بات کی کوشش کرو کہ مجھے مولا جماعت خانے میں دکھے، لیکن آپ پہلے ہی دن کہو گے کہ نہیں دکھا تو ہار کے تھک کے بیٹھ جاؤ، وہ کام نہیں آئے گا۔ لیکن کبھی آپ کی ابھیلاشا ہوگی کہ سچ مچ آپ مولا کو دیکھنا چاہو گے تو آپ کی نگاہیں گھومتی رہیں گی، ایک دن نہ صحیح، 2 دن نہ صحیح، 10 دن نہ صحیح، 6 مہینے، 12 مہینے، آپ کا دل دیکھے گا وہ کہ بھئی کہاں تک یہ دل چلتا ہے۔ میں نے آپ کو انگور کی بات سنائی کہ بچے کے پاس انگور رکھ کے اس کو اونچا کرو، لینے جاتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، جب یہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے نراش ہوتا ہے تو پھر نزدیک آ جاتا ہے۔ نراش نہیں ہونا، لیکن کبھی آپ نے سچے دل سے مولا کو دیکھنا چاہا تو دیندارو مولا آپ کو اس جماعت خانے میں دکھے گا، ہر جماعت خانے کے اندر وہ دکھے گا۔ اے دور نہیں دیکھاڑیا جنے دور کری جانیا تینا کاج نہ سیدھا کوئی ایک جیو جی رے بھائی۔ دور نہیں، مگر تم نے دور سمجھ لیا تو وہ دور ہٹ گیا، کچھ نہیں بنے گا، لیکن نزدیک سمجھتے ہو تو وہ بھی نزدیک آتا جائے گا۔ اپنے من کی پاور کو بڑھاؤ، اپنی روحانی شکتی کو بڑھاؤ، اپنی محبت کو قابل بناؤ، گرمی پیدا کرو اپنے اندر عشق کی اور اس کی جلن پیدا کرو، تو وہ پیڑا جب سنے گا نا بھاگ کے آئے گا۔ جم دروپدی نے شیر پوریا تم کرجو ہماری سار، جب اس کو دکھ کے اندر تم نے مدد کی تو میرے اس جدائی کے دکھ کے اندر تم آ کے مجھے سدھیارا دے۔ یا مولا تم میرے نزدیک آ، اتنا رے کوپ نہ کیجیے۔ ایک بات کہہ دوں بیچ میں بھول نہ جاؤں، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات بولتے ہیں، یہ پاٹ اس وقت فٹ نہیں ہوتا، کبھی پہلے بولو تو ٹھیک ہے جیتنا رے کوپ نہ کیجیے سایاں دیجیے دیدار اتنا رے کوپ نہ کیجیے سایاں دیجیے دیدار پیراسن شانی میں ناتی سایاں سسر سایاں ترپت بجھاوا ہوں رے درشن وینا باوری۔ مجھ پہ ابھی بڑھاپا آ رہا ہے مومنو، 1 گھنٹے سے آپ اس طرح بیٹھے ہو کہ جیسے آپ کو اٹھنا ہی نہیں۔ اب میں آپ کو آواز بند کروں، اس کے پہلے کہ میں بند کروں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میری ایک عاجزی ہے، اور وہ میری عاجزی آپ کے سامنے یہ ہے، ہمارے مذہب کی جو سب سے اونچی چیز ہے وہ بیت الخیال ہے، اس سے اونچی کوئی چیز نہیں۔ ہماری تمام منڈلیاں، ہماری ٹولیاں بیت الخیال کے نیچے ہیں، اور منڈلیاں ٹولیاں ہم نے بنائی ہیں، حضرت امام نے نہیں بنائی،
ہم حضرت امام کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے 5 سال تیری سیوا کرنی ہے. ہم حضرت امام کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تیری لائف کی سیوا کرنی ہے. ہم مولا کے پاس گئے کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ سیوا کرنی ہے. مولا نے ایسا کوئی اصول نہیں بنایا، ہم گئے خود.